اسٹیج پہ بیٹھے صدر محترم مقام عالی جناب فرت اللہ خان صاحب، امجد اللہ خان صاحب، مصطفیٰ محمود صاحب، سکندر صاحب، اجمل الدین فاروقی صاحب، قائدین، بزرگوں اور میرے ساتھی کارکنوں، رحمان بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اجلاس بس اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے جس طرح میرے مرحوم قائد ڈاکٹر قائم خان صاحب نے کہا تھا میلاد النبی کے جلسے میں کہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، کب گلے لگ جائے پتہ نہیں، اور یہ کہا تھا کارکنان تحریک کو کہ یہ ذمہ داری اس نوجوانوں کو اٹھانا ہوگا جو غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب نے جو ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کو قائم کیا۔ اسی طرح اس الیکشن میں گزشتہ جب حلقہ یاقوت پورے سے امجد اللہ خان نے جب حصہ لیا تو میرے قائد مجید اللہ خان صاحب نے شاعتی اجلاس کر عوام کے درمیان میں ایک ایسا قائد دیا جو شان غازی ملت امجد اللہ خان صاحب کو آپ کے درمیان میں رکھا۔ اور میں سلام کرتا ہوں اس نوجوانوں کو یاقوت پورے کے جو یقیناً میرے قائد مرحوم کی ڈاکٹر قائم خان صاحب کی زبان کو آمین کر دیا، اور ایک ایک آج اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کے شکلیں میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ آج جس طرح رحمان صاحب، جس طرح ابراہیم صاحب، جس طرح نوجوانوں نے اس پلیٹ فارم تھے امجد اللہ خان صاحب کا جس طرح مجلس بچاؤ تحریک کا ساتھ دیا، اس کارکنوں کو تمام یاقوت پورے کے جس طرح صابر صاحب نے اس طرح کام کیا، جس طرح کھانے کو کھانا لگا کر میرے قائدین کام کرتے تھے، اور اسی طرح مجلس بچاؤ تحریک کو اللہ رب العالمین نے اسی طرح جس طرح غازی ملت محمد امان اللہ خان کو 1994 میں جس طرح کامیابی حاصل کی تھی، الحمدللہ آج اس کامیابی کے اس قدم پر ہم بہت قریب ہے۔ یقیناً آج ماحول بدل چکا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ایک یاقوت پورے کا ماحول نہیں بلکہ ہندوستان سے اور حیدرآباد کے تمام مسلمانوں کا ذہن آج اس طرح جس طرح آج غازی ملت کی سوچ رکھتے ہوئے نوجوانوں نے تحریک کا ساتھ دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2002 میں جب غازی ملت محمد امان اللہ خان کے فرزند ڈاکٹر قائم خان صاحب نے جب انتخابات میں حصہ لیا، جنرائن گٹے سے دنیا سے ہمارے غازی ملت گزر چکے تھے، لیکن 2004 میں تو جب یہی مجلس اتحاد مسلمین کے جو اسد الدین اویسی ہے تو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ چھوٹی بی جے پی ہے، تو رب العالمین کا آج نظام دیکھو کہ سارے ہندوستان میں اسد الدین اویسی بی جے پی کا ایک رائکار ایک ورکر نکل گیا۔ آج سارے لوگ پہچان رہے ہیں، یقیناً اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور آج ہندوستان میں تمام ہندوستان میں جہاں جہاں جا کر سیکولروں کو پارٹیوں کو ہرایا گیا تو کس کی وجہ سے ہرایا گیا؟ کوئی بی جے پی نہیں جیتی، بی جے پی نریندر مودی نہیں جیتا، امیت شاہ نہیں جیتا، بلکہ اس اسد الدین اویسی نے بی جے پی کو جتایا۔ جہاں پر مہاراشٹر میں گیا یقیناً 2004 میں، اس کے بعد جو ہے سو وہاں پر بی جے پی کو اقتدار دلایا۔ جہاں پر گجرات میں گیا وہاں پر اسد الدین اویسی ووٹ کاٹا، وہاں پر جو ہے سو بی جے پی کو کامیابی دلایا۔ جہاں جہاں ہندوستان کے کونے میں الیکشن ہوا اسمبلی، وہاں جا کر آج ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر دیکھ لو، آج بی جے پی طاقتور ہے تو صرف اسد الدین اویسی کی طرف سے ہے۔ آج بڑے بڑے الزام لگانے والوں یقیناً آج بے نقاب ہو گیا اسد الدین اویسی۔ جس طرح میرے قائدین مرحوموں پہ الزام لگایا تھا، آج اللہ نے بتا دیا، اس کا چہرہ نے بے نقاب کر دیا، اور کہ یہ کہا کہ یہ یقیناً یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، اور اس کی شیروانی میں جو پیجامے کے اندر ہے وہ آر ایس ایس کی چڈی ہے۔ کیونکہ بھائی انہیں تعلیم کہاں حاصل کیا ہے؟ بیرسٹر کی تعلیم نہیں، یہودیوں کی تعلیم حاصل کیا ہے۔ یہ اسد الدین اویسی کی طرف سے جہاں پر گورکھ شاہ کے نام پر میرے مسلمان بھائیوں ڈسٹرکوں میں جلائے گئے، ہندوستان کے کونے کونے میں جلائے گئے، جہاں
لفظ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو کاٹا گیا، جو کہ اس لیے کاٹا گیا کیونکہ ان کی حکومت طاقتور بنانے میں اسد الدین اویسی کا ہاتھ ہے۔ یقین آج میں یہ اللہ رب العالمین بتا چکا ہے، سارے ہندوستان میں اسد الدین اویسی کے خلاف آواز اٹھ چکی ہے، اور ایک ہندوستان ایک بلاک بن رہا ہے اب کے الیکشن میں۔ یقیناً ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ تحریک کے پیچھے ایسی طاقتیں ٹھہر جائے گی، مجبور ہو جاؤں گے کہ اسد الدین حیدرآباد کے اگر خلاف لڑنے کوئی ہے تو یقیناً یہ پلیٹ فارم ہے جو بچاؤ تحریک کا ہے، یہاں سے ہی جیسے کہ امیدوار طاقتور مل سکتا ہے۔ انڈیا بلاک میں اگر، ہندوستان میں اگر، حیدرآباد میں اگر، انڈیا بلاک میں اگر کوئی چن جائے گا اگر تحریک کا ایک قائد کو اور پارلیمنٹ الیکشن میں ٹھہرا جائے گا تو یقیناً کامیابی ہماری ہے اور ہماری رہے گی۔ آج لوگ پہچان چکے ہیں کون کس طرح ہے۔ حال ہی میں دیکھیے آپ کہ کس طرح الیکشن ہوا ہے، کس طرح بدلاؤ ہوا ہے۔ ایک جگہ کا بدلاؤ نہیں ہے، ہر جگہ کا بدلاؤ ہے۔ یہ پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے پلیٹ فارم سے امیدوار کامیاب ہوگا پارلیمنٹ الیکشن میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یقیناً ہمارے کارکنوں کو طاقت نوازی ہے۔ ہمارے کارکنوں آج ایک کھانے پہ لگ کر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو بلکہ حیدرآباد کا کارکن لوگ کہنے لگے کہ چندرائن گٹے میں ختم ہو گئے، بتا دیے دورہ کرتے ہوئے امجد اللہ خان صاحب کا دورہ 4-5 حلقوں میں ہوا چندرائن گٹے کے۔ یقیناً عوام دیکھی ہے کس طرح پبلک تھی، کس طرح محبت تھی، کس طرح غازی ملت شان غازی ملت امجد اللہ خان کے ساتھ عوام نوجوان جڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک نیا انقلاب آیا ہے جو 1954 میں انتخاب آیا، جو انقلاب آیا تھا، پھر 2024 میں انقلاب آئیں گا۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم لڑتے رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اس لیے کیونکہ ہم مظلوموں کی اس پلیٹ فارم سے خدمت کرتے ہیں۔ جاؤ پرجا دربار کس نے آج 4 سال سے جد و جہد کرتے ہوئے مظلوم مسلمان ماؤں بہنوں کی جو خدمت کی جا رہی ہے۔ کوئی ماں کا بچہ اگر اب کینسر سے ہے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسے کو ترس رہے ہیں، تو وہی امجد اللہ خان کے پرجا دربار میں آ کر وہ مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ذریعہ بنا کر جیسے امجد اللہ خان کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ مظلوم ماں کے بچے کی دعاؤں کا انتظام ہوتا ہے، اس کے علاج کا انتظام ہوتا ہے۔ تحریک میں یہ آج طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک انسان کو کامیابی دیتے ہیں، وہ انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کو کامیابی کی طرف سے اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں۔ آج یہ کامیاب 800 ووٹ ہماری شکست نہیں ہے، 800 ووٹ یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کا امیدوار کامیاب ہوگا، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اور سیکولر پارٹیاں تمام تحریک کے پلیٹ فارم کی تائید کریں گے، یہ اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، کیونکہ آج بہت بڑی ہمیں جنگ لڑنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ملت اسلامیہ میں آج کس کی ضرورت ہے۔ ملت اسلامیہ آج مسلمان ماں و بہنوں اتنے پریشان ہیں، ہم جب پرجا دربار دیکھتے ہیں یقین مانو خون کے آنسو کبھی کبھی رونا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کے بچے کو اگر ڈائلسس ہو جاتا ہے تو اس کے باپ کے جگر سے پوچھو، اس کی ماں کے جگر سے پوچھو، جب پیسے نہیں ہوتے تو کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ کھولا، امجد اللہ خان شان غازی ملت امجد اللہ خان کی شکل میں جو پرجا دربار کو قائم کیا، تو الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں وہ باہر جو مسلمان بھائیوں جو امجد اللہ خان کی ایک اپیل پر جیسو وہ مظلوم مسلمان ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں، اور وہ مظلوم مسلمان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ڈالتے ہیں وہ سلام ہے، وہ مظلوم مسلمان کی نہیں، برا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ پر چل رہے ہیں وہ بھی لوگ۔ جس طرح امجد اللہ خان نے آج گزشتہ الیکشنوں میں جو شکست ہوئی ہے، ہم کبھی ٹوٹے نہیں اور نہ ٹوٹیں گے۔ ہم وہ ڈھال ہے اور جو لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے آخری دم تک۔ میرے مرحوم قائدین چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے تو یہ نئی نسل آ جائے گی، اور یہ تحریک کے پلیٹ فارم کو یقیناً وہ سنبھالے گی اور وہ سدھارے گی اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرے گی۔ آج
ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جیت، بلکہ ہماری جیت قائدین سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جیت وہ ورکر سے ہے جو تحریک کے منصبے اور تحریک سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ورکر سے ہماری طاقت ہے، وہ ورکر کو سلام ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں جو یاقوت پرے کے لوگ جو کام کرے ہیں نوجوان، یقیناً 17 18 سال کی عمر سے لے کر اور وہ 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو جلال آ چکا تھا، لوگوں کو پریشانیوں کو دیکھ رہے تھے، پرجا دربار کو بھی آج کل فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوانوں کا انقلاب آ چکا ہے۔ اور اسی شہر میں، بلکہ ایک یاقوت پورے کی نہیں، یقیناً پورے شہر حیدرآباد میں عوام پلٹی ہوئی ہے۔ کیا قائم کریں؟ جاؤ امجد اللہ خان صاحب جیسو یاقوت پورے کی گلیوں میں پھرتے کی دوسرے دن ہی لگ گئے، نہیں تو گزشتہ 15 سال سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یاقوت پورے کو، کوئی نہ چندرائن گٹے کو پوچھنے والا تھا، نہ کوئی بہادر پورے کو پوچھنے والا تھا۔ بہادر پورے میں تو یاقوت پورے سے زیادہ لوگ جو ہے سو بیزار ہے وہاں کے مسلمان، کیونکہ قیادت صحیح نہیں مل رہی۔ یقیناً بدلاؤ آ چکا ہے، جتنے جہاں جہاں مسلمان نوجوان جا رہے ہیں وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کے تحریک کو لانا ہے۔ تو میں یہی حلقہ ملک پیٹ کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اٹھو، تحریک کے پلیٹ فارم سے جڑو، اور جڑتے ہوئے بلکہ کوئی تحریک کے قائدین کو جتانے کے لیے نہیں، وہ مظلوم مسلمان ماں کے لیے جو اپنے بچے کے علاج کے لیے تڑپ رہی ہے، جو مظلوم مسلمان، جو معصوم بچے کے لیے جو اپنے باپ کا دل تڑپ رہا ہے اور معاشی حالات نہیں ہے، اس کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کا ساتھ دو، اس کے لیے دیو جس کے لیے جو باپ تڑپ رہا ہے ڈائلیسس کے لیے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے تحریک کا ساتھ دو۔ تحریک کے اس پلیٹ فارم سے تم نے قائدین بلکہ دن رات آپ کے درمیان میں رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا۔ یقیناً 20 سال سے دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح میرے مرحوم قائد غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب یہ دنیا سے چلے گئے، اور تحریک ہمیشہ لڑتے رہی ہے اور لڑتے رہے گی۔ اسی طرح جس طرح غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب میرے مرحوم قائد مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور اللہ ہمیں آج بھی سیاسی زندگی میں زندہ رکھا ہے کسی شکلوں میں، بلکہ امجد اللہ خان کی شکل میں۔ تو یقیناً جب ڈاکٹر قائم خان صاحب تھے تو یقیناً چندرائن گٹے کے ہر شخص سے ملتے تھے، اور میرے مرحوم قائد دنیا سے گزر گئے۔ آدم ملک صاحب ایک ایک اپنی بلڈ پہ نکلتے ہوئے کارکنوں سے ملتے تھے، دنیا سے گزر گئے۔ اور آج میں یقین مانو میرے چاند بھائی جو بزرگ قائد تھے ہمارے، وہ سینئر تھے یاقوت پورے کے، اپنی ہاتھ میں 75 سال کی عمر میں جھنڈا ہلا لیتے ہوئے ہمارے ساتھ کھاندے کو کھاندہ لگا کے تھے۔ کس لیے ہے میرے بھائی؟ کس لیے وہ لوگ کس لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیے؟ مظلوم مسلمانوں کے لیے کیے۔ تحریک کا ساتھ کس لیے دیے؟ حق پہ تحریک ہے، غازی ملت حق پہ تھے اس لیے تحریک کا ساتھ دیے۔ وہ نوجوانوں کو، یاقوت پورے کی عوام کو شعور آ چکا ہے۔ اسی طرح ملک پیٹ کی عوام کو میں دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں آؤ امجد اللہ خان فرت اللہ خان کے اس صفوں میں ٹھہر جاؤ، جس طرح مظلوم مسلمانوں کی ڈھال بننے کے لیے تیار ہے، تم بھی ڈھال بن جاؤ۔ یقیناً اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، آنے والے چند دنوں میں پارلیمنٹ الیکشن ہے، ہم بتا دیں گے۔ یقیناً اس کو مزہ چکانا بہت ضروری ہے۔ یہ یہودی بچے کو یقیناً یہ بلکہ وہاں سے کوئی ڈگری نہیں بلکہ یہودیوں کی تعلیم حاصل کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، یاد رکھو کسی اسد الدین اویسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً وہ ماں کے لیے کہہ رہا ہوں جس کا بچے کو زندہ جلا دیے، راجستھان میں ایک لیبر کو زندہ جلا دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ گو رشک کے نام پہ مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لف جہاد کے نام سے مسلمانوں کو کاٹا گیا۔ لوگوں کو 2002 میں گجرات میں کوئی فسادات کرایا یہی نریندر مودی، تو 25,000 مسلمانوں کو شہید کروایا۔ میری بہن پیٹ سے تھی، اس بچے کو نکال کر خنجر میں تھکا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ ہم کسی اور کو نہیں، ہمارے آستین کے سانپ کو، اسد الدین اویسی کو کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اسد الدین اویسی آپ کا رہبر نہیں، آپ کے سودے کا باز ہے، آپ کے خونوں سے رینگتے ہوئے وہ منزل حاصل کیا۔ یہ یقیناً میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسد الدین اویسی کوئی عوام اس کو نہیں جتائی، بلکہ وہ مسلمانوں کے خونوں کو بہا کر اپنی بلندی حاصل کیا۔ اس بلندی کو اگر گرانا
پانا ہے اس بلندی کو، وہ شہیدوں کو، اور یقیناً جو مسلمان شہید ہوا ہندوستان میں، اگر اس کو ہرانا ہے بی جے پی کو تو پہلے اسد الدین اویسی کو ہراؤ، اس کے بعد دیکھو کیا ہوگا، مسلمان طاقتور ہوگا۔ ایک پلیٹ فارم سے اگر کوئی سیکولر پارٹی ہو یا مجلس بچاؤ تحریک کا امیدوار ہو پارلیمنٹ سے، بلکہ بلاک انڈیا میں اگر کامیابی حاصل ہوگی، تحریک کے امیدوار کو چنا جائے گا تو یقیناً ہندوستان میں بلکہ حیدرآباد میں ایک ایسا رزلٹ آئے گا، 1,00,000 ووٹ سے زیادہ اس تحریک کے پلیٹ فارم کا امیدوار کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔